الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واطراطہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 9 رمضان المبارک سن 2024 کو بندہ فقیر اپنی تفہیم لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری طرف سے تمام سامعین، حاضرین، ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا کمال کا بندہ ہے وہ ہو جس نے اپنی حلال کمائی سے روزے دار کا روزہ افطار کرایا۔ اب روزے رکھنے والی بات اور ہے، روزہ دار کی بات اور ہے، مگر وہ بندہ کمال جس نے حلال کمائی سے ایک بندہ مومن کا روزہ افطار کرایا۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایک روزہ افطار کراتا ہے، اللہ کے فرشتے پورا رمضان المبارک اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا مانگتے رہتے ہیں۔ رب تعالیٰ کی رحمتیں تو دیکھیے، مہربانیاں تو دیکھیے، کمال تو دیکھیے، اور روزے دار کی فضیلت، اکملیت تو دیکھیے، مالک نے کمال کر دیا ہے، رحمتوں کے دریا بلکہ سمندروں کے سوتے کھول دیے۔ ایک ایک بات پر رب نے کروڑ رحمتوں کے نزول کا ارشاد فرمایا، خوشخبریاں دی۔ کیا ہی وہ شخص ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کسی فقیر کے منہ میں ایک حلال کا لقمہ دیتا ہے۔ صحابہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جائیں ہمارے ماں باپ آپ پر۔ سونیا محبوبہ، یہ ارشاد فرمائیے، اگر کسی کے پاس افطار کرانے کے لیے کچھ نہ ہو تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی کا یا مٹھی بھر جو، یعنی قلیل سے قلیل۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر بھی اجر ملے گا کہ ایک کھجور سے کسی کا روزہ افطار کرایا جائے؟ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صرف ثواب کی بات کھجور پر نہیں، میرے رب نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے، جتنا ثواب روزے دار کو دوں گا اتنا ثواب روزہ افطار کرانے والے کو دوں گا، اور پہلے کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی۔ سبحان تیری قدرت، مالک تیری شان جل جلالہ، میرے مالک، میرے خالق، میرے پالک، میرے رازق اللہ، کمال تیری ذات، تیری رحمت، تیری برکتیں، تیرے سلام، تیری عنایات پہ میری ظاہری باطنی بڑی اور چھوٹی میری تمام عبادتیں تیرے ہی لیے۔ کمال ہے وہ ہمارا اللہ جس نے اپنے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق فرما کر ہمیں دیا خوشخبریاں،
سنانے والا اور دوزخ اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ کروڑوں سلام ہوں، کروڑوں درود ہوں اس ذات اقدس پر جس نے ہمیں اتنی بڑیاں خوش خبریاں عنایت فرما دی۔ فرمایا حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے لیلۃ القدر کی رات کو جبریل آ کر لوگوں سے مصافحہ کرتا ہے، لوگوں سے سلام کرتا ہے، ہاتھ ملاتا ہے، اور ساری رات جبریل اور فرشتے یہی کام کرتے رہتے ہیں، ہے یا حتی مطلع الفجر، حتیٰ کہ فجر نمودار ہو جاتی ہے۔ تو سامعین ذی احترام، ماہ رمضان المبارک شریف آج 9واں روزہ، کل 10واں روزہ، 1/3 ختم ہونے کو ہے۔ آج ہم نے احتساب کرنا ہے، آج ہم نے حساب کرنا ہے، آج ہم نے ٹوٹل کرنا ہے، آج ہم نے دیکھنا ہے کہ 10 دنوں میں کوئی کوتاہی تو نہیں ہوئی، کمی تو نہیں آئی۔ 20 رکعت تراویح پر تو علماء کا اختلاف ہے ہی۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ کون بندہ ہے جو کم از کم 60 رکعت نماز قیام اللیل ادا کرے۔ 60 رکعت پڑھنے والا کوئی ملے، کوئی تو ایسا ہو جو 50 رکعتوں والا ہو، کوئی 40 رکعتوں والا ہو۔ 20 سے پیچھے نیچے آنے والے تو بہت ہیں۔ میں کہتا ہوں کوئی ایسا بھی ہو جو ہمیں یہ سبق دے کہ تراویح 20 رکعت بس۔ ایک بندہ مومن کی یہی شان کہ رمضان المبارک شریف کی راتوں میں بھی 20 رکعتیں پڑھے بس۔ نہیں بابا، صرف 20 پر نہیں، کبھی کبھی 30 پڑھ لیا کریں، اور کبھی 40 پڑھ لیا کریں، کبھی 60 پڑھ لیا کریں۔ بڑے بڑے مرد تو مرد بیبیاں گزری ہیں جنہوں نے 200 رکعت رات کو نماز پڑھی، 100 دوگانا، اور وہ بھی غیر رمضان میں۔ وہ بیبیاں گزری، مرد تو مرد رہے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں وہ بیبیاں گزری جنہوں نے 100 دوگانا 200 رکعت نماز غیر رمضان میں پڑھی، تو ان کی عبادت کا عالم ماہ رمضان میں کیا ہوتا ہوگا۔ آئیے انشاءاللہ العزیز کل میرا جو سبق ہے 10 رمضان المبارک شریف کا، وہ ہم اس تراویح پر کچھ عرض کریں گے کہ نماز تراویح فقط 20 رکعت بس، زیادہ نہیں۔ لوگ کمی کی طرف آ رہے ہیں، زیادتی کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ آئیے میرا ساتھ دیجئے، میرے ساتھ ملیے، میری قوت بازو بنیے، ساری رات کا قیام کیجئے، قیام اللیل کیجئے، رب کی رحمتوں کو لوٹیے، لوٹ میلہ لگا ہوا ہے۔ آئیے اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق سعید نصیب فرمائے۔ آمین آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔